زبان میں منتخب کرنا کہتے ہیں، منتخب کرنے کو ہی انگلش میں الیکشن کہتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا ہے کہ میں ہی چنتا ہوں، منتخب میں ہی کرتا ہوں، بناتا میں ہی ہوں۔ کنہیں بناتا ہوں؟ جنہیں زمین پہ عبد مصطفیٰ کیے ہوئے تھے، ہم نے انہیں کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ کل کی تمہیدی مجلس میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی، کتاب اور ہے، قرآن اور۔ قرآن اسے کہتے ہیں جو پڑھا جائے، کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے، بے شک دونوں کا مقصد ایک ہے۔ بڑا آسان اور تمہیدی اور ابتدائی جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کتاب میں ہے، کتاب بس قرآن نہیں۔ یہ جملہ تمہیدی بھی تھا اور بات کو کھولنے کے لیے بھی تھا۔ قرآن کتاب میں ہے، کتاب صرف قرآن نہیں۔ کتاب جامع ہے، قرآن اس کا جز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل بھی کہا تھا کہ خدا نے قرآن میں لفظ قرآن بھی کہا ہے اور لفظ کتاب بھی کہا ہے۔ کتاب کا وزن دیکھنا ہے کہ کتاب کا رقبہ کتنا ہے، کتاب کی حیت کتنی ہے، کتاب کتنی وسیع ہوتی ہے، اور قرآن اس میں کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن میں سے اللہ نے ایک منظر دکھایا۔ تخت پہ بیٹھا تھا سلیمان ابن داؤد، اللہ کا نبی۔ جنات اس کے تابع، فرشتوں کی بولیاں، جنات اس کے تابع، پرندوں کی آواز، ان ساری چیزوں سے واقف تھا اللہ کا نبی۔ ہدہد نے آ کے خبر دی کہ ملکہ سبا نام اس کا بلقیس ہے۔ سلیمان بن داؤد نے اپنی پوری طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے دربار میں کوئی ہے جو تخت بلقیس کو یہی میرے سامنے لے کے آئے۔ اتنا کہنا تھا یا اٹھا جنات کا سب سے بڑا سردار، اس نے کہا، اے سلیمان ابن داؤد مجھے اجازت دے، میں تخت بلقیس کو لے کے آؤں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا، وقت کتنا چاہیے؟ اس نے جو وقت بتایا اس کے لیے مختصر تھا، سلمان کے لیے طویل تھا۔ اس کے لیے وہ وقت تھوڑا تھا، سلمان کے لیے زیادہ تھا۔ سلمان ابن داؤد نے کہا، یہ وقت زیادہ ہے، مجھے اس سے بھی مختصر، اس سے بھی کم وقت میں ملکہ سبا کا تخت بلقیس یہاں اپنے دربار میں چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں اس پورے واقعے کو لکھا ہے۔ میرے مالک تو نے قرآن میں واقعہ کیوں لکھا ہے؟ فرمایا میں دنیا کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ خدا نے پورا واقعہ لکھنے کے بعد کہا، جب جنات خاموش ہو گئے، جب فرشتے عاجز آ گئے، تو پھر اسی دربار میں سے ایک اٹھا، نام اس کا عاصب بن برقیہ تھا۔ اس نے سلیمان ابن داؤد سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو تخت بلقیس کو میں لے آؤں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا، جنات سے بھی پہلے، ملائکہ سے بھی پہلے تجھے مہلت کتنی چاہیے؟ عاصب بن برقیہ نے کہا، پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں تیرے سامنے لے آؤں گا۔ خدا نے قرآن میں بتایا، نام اس کا عاصب بن برقیہ تھا۔ میرے مالک یہ نبی تھا، یہ کوئی وسیع تھا، یہ کوئی امام تھا، یہ کوئی حجت تھی جسے سلیمان بن داؤد کو چیلنج کر کے کہا تھا، میں تیرے سامنے لے کے آؤں گا۔ یہ عاصب بن برقیہ کون تھا؟ قرآن نے اگلی آیت میں کہا، عاصب بن برقیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ جس کے پاس تھوڑا سا تھا وہ تخت بلقیس لے آیا، اور جو علی پوری کتاب۔ بسم اللہ۔ مولا حسین عزت عطا فرما۔ اس کے پاس کتاب میں سے
थोड़ा सा इल्म था, मुकम्मल नहीं, कुल्ले किताब का इल्म नहीं था आसिफ बिन बरखिया के। चले मैं एक और आयत पढ़ता हूं। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारी हिफाजत ही के लिए 2 करामन कातिबैन मुकर्रर किए हुए हैं जो लिखते हैं। ये कौन है? हर एक मसलक ने लिखा, ये 2 मलाइका हैं जो 2 फरिश्ते हैं। एक दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है। एक नेकी लिखता है, एक बुराई लिखता है, एक अच्छाई लिखता है, एक गलतियां लिखता है। ये 2 फरिश्ते हैं और हर एक मुहद्दिस ने लिखा। ये इंसान के कांधों पे बैठे हैं, शानों पे बैठे हैं और नजर नहीं आते। तो ये क्यों है? कहते ये गवाही के लिए, ताकि क़यामत वाले दिन अगर इंसान मुकरे तो खुदा इन्हें गवाह बुलाए। ये अच्छाइयों पे भी गवाह, ये बुराइयों पे भी गवाह। खुदा ने 2 गवाह हर इंसान के रखे हैं शानों पे, और वो नजर नहीं आते। हद नहीं हो गई? तेरे 2 ऐसे हैं जो नजर नहीं आते। मौला हुसैन इज्जत दे, जो हाथ उठ चुका है सैयदा ये हाथ कबूल करे। मानने पे आए तो 2 ऐसे मान ले जो नजर ना आते हो, छोड़ने पे आए तो एक ऐसा छोड़ दे जो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है मेरे मालिक ने क्यों बुलाया है? फरमाए गवाही के लिए, गवाही के लिए, गवाही के लिए। मेरे मालिक तू कह देता सिर्फ लिखते हैं, तूने ये क्यों कहा है? ये गवाही भी देंगे। फरमाया दुनिया को बताया है शानों पे हमेशा गवाह होते हैं, शानों पे हमेशा गवाह होते हैं, कांधों पे हमेशा गवाह होते हैं। तुम्हारे कांधों पे तुम्हारे गवाह है, मोहम्मद के कांधों पे मोहम्मद के गवाह। गवाह हमेशा, गवाह हमेशा शानों पे होते हैं। हमने वारिस करार दिया है उन्हें। मतवज्जे रहिएगा साहबान, जिसे हमने किताब का वारिस बनाया। क्यों? गवाही के लिए। इसलिए तो मासूम का हुक्म है कोशिश करो अच्छाइयों पे गवाह बने। एक लफ्ज होता है गुनाहगार, जिसके लिए अरबी जुबान में मुजनिब कहते हैं गुनाहगार को। फासिक भी गुनाहगार है, लेकिन फर्क है। एक इंसान छुप के गुनाह करे तो वो मुजनिब है। एक सरेआम गवाह पैदा करके गुनाह करे तो वो फासिक है। जिसके गुनाह पर गवाह हो वो फासिक है। ये बात ध्यान में रखनी है। जिसके गुनाह पर गवाह मौजूद हो वो फासिक होता। इसलिए मासूम फरमाते हैं अच्छाइयों पे गवाह पैदा करो, बुराई। नमाज वाजिब है, नमाज जमात वाजिब नहीं। नमाज जमात का अजर क्यों है? घर में नमाज पढ़ोगे अजर कम, जमात में पढ़ोगे ज्यादा। इसलिए कि जमात में गवाह है। घर में भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने कहा जमात में आओगे तो 2-4 क़यामत वाले दिन गवाही दे देंगे कि हमने इसे पढ़ते हुए देखा है, हमने इसे पढ़ते हुए देखा है। मैंने कल भी कहा था कि मजलिस हुसैन और अज़ादारी हुसैन को इबादत समझ के बजा लाया करो। मजलिस घर में भी सुनी जा सकती है, इसलिए कहते अज़ा खानों में आया करो, जलूसों में चला करो, हल्का मातम में खड़े हुआ करो, ताकि हम गवाही दे सके हमने इसे मजलिस में देखा था। मौला हुसैन इस हर चीज पे गवाह।
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا، مصطفیٰ کیا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا تھا، استفا کیا، چن لیا۔ آئے قرآن میں ایک اور استفا دکھاؤ، خدا کہتا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو۔ ذرا آیت کا تیور دیکھنا، خدا کہتا میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو، پھر خدا کہتا آل ابراہیم کو اور عمران کی آل کو، علی العالمین، تمام عالمین میں سے، صرف دنیا سے نہیں۔ جو قریب بیٹھو میرا ساتھ دینا، میں بالکل نتیجوں کے قریب آنے لگا ہوں۔ عالمین میں نے انہیں چنا ہے۔ اب عالمین کی میرے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، ہلکا سا اشارہ کروں گا تو آپ عالمین سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے۔ اب کون سی جگہ ہے جہاں وہ رب نہیں؟ جہاں جہاں وہ رب ہے وہ عالمین ہے۔ اور خدا کہتا میں نے ان سارے عالمین میں سے آدم چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم چنا، نوح چنا۔ نہ آدم کی آل چنی، جو پیچھے بیٹھے ہم ساتھ دینا، نہ آدم کی اولاد چنی، نہ نوح کی اولاد چنی۔ ابراہیم کو بھی چنا، ابراہیم کی آل کو بھی چنا، عمران کو بھی چنا، عمران کی آل کو بھی چنا۔ میرے مالک پہلا نبی آدم ہے بھی صفی اللہ، پہلا صاحب شریعت نوح ہے، نوح کو اکیلے چنا، آدم کو اکیلے چنا، ابراہیم کو آل سمیت، عمران کو آل سمیت۔ میرے مالک آدم کی بھی آل چن، نوح کی بھی آل چن۔ فرمایا گستاخ نہ بڑھ، آدم کا ایک بیٹا قاتل تھا، نوح کا ایک بیٹا باغی تھا۔ جن کی اولاد باغی ہو اللہ انہیں چنا نہیں کرتا۔ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا، علی العالمین، تمام عالمین میں سے۔ اور صرف مرد نہیں چنے، یہ کتنے ہیں؟ 4، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران۔ اب ذرا ایک اور آیت سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ، اے مریم ہم نے تجھے چن لیا ہے۔ 4 مرد مصطفیٰ کیے، 1 مستور کی۔ پھر جملہ سننا، مرد 4 چنے، مستور 1 چنی۔ اللہ کے مصطفیٰ قرآن میں 5 ہیں۔ 4 مرد، 5ویں مستور۔ اور جب خدا نے کہا نا کہ ہم نے تجھے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، بے شک ہم نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا۔ خدا کہتا ہے میں نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا۔ 2 دفعہ لفظ استفا آیا ہے مریم کے لیے۔ مریم 1 بار نہیں چنی گئی، 2 بار چنی گئی۔ خدا کہتا میں نے پہلے چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا۔ میرے مالک جب چن لیا تھا پھر کیوں چنا؟ پھر آپ پہلے چنا خواتین میں سے، طاہر کیا، پھر چنا بطولوں میں سے۔ اور یہ بھی میرا پڑھا لکھا علمی مجمع ذہن میں رکھے، بطول تخلص نہیں، لقب نہیں، بطول عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امامت،
یہ 5 عہدے اللہ نے مردوں کو دیے. ان 5 میں سے ایک بھی عہدہ اللہ نے عالم نساء میں نہیں رکھا. اور ہر دور میں عورتوں کی شرح مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی. آج تک ہر دور میں خواتین کی ریشو مردوں کی نسبت سے زیادہ ہے. تو جن کی ریشو بھی زیادہ ہے ان میں نہ کوئی نبی، نہ رسول، نہ خلیفہ، نہ امام، نہ کوئی ولیہ. 5 کے 5 عہدے مردوں کو دیے. مستورات میں ایک ہی عہدہ رکھا، بتول. اگلی سطر کہوں گا تو بے ساختہ داد نکلے گی. بتول اپنی مرضی سے نہیں بنتی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا. رسول بھی اللہ بناتا ہے، بتول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. بتول کوئی عورت زیادہ عبادت کر کے زاہدہ ہو جائے گی، عابدہ ہو جائے گی، تقیہ ہو جائے گی، بتول نہیں بنے گی. بتول کی ڈیفینیشن ایک سطر میں کہنے لگا ہوں. شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. جو ہمیشہ سے پاک تھی ہمیشہ پاک رہے. پھر آسان کر کے جملہ سننا معرفت والے جو جسے پاک ہونے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہ ہو، جسے مٹی، پانی، یہ مطہرات پاک نہ کرے، جو خود ہی پاک ہو. اور آسان کروں، بیٹی انسان عام کی ہو، غیر معصوم کی ہو، یا صحابی رسول کی ہو، پورا مہینہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. بتول اس مستور کو کہتے ہیں جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے. مدینہ کی عورتوں نے آ کے کہ نبی کی چہیتی بیوی سے پوچھ لیا تھا کہ تو بھی نبی کی زوجہ ہے، زہرا نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بتول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بتول ہو گئی. صحیح بخاری میں باب مناقب فاطمہ میں آج بھی لکھا، اس نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر. میرا مقابلہ بتول سے کرتے ہو، وہ اتنی پاک ہے، اس نے ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا تھا اور عصر کے لیے اللہ اکبر. ہم نے مریم کو، بسم اللہ، ہم نے مریم کو مصطفیٰ کیا تھا. عیسیٰ کی ماں مریم کو اللہ کہتا میں نے بتول بنایا. اب کو یہ نہ سمجھے کہ مریم بھی بتول ہے اور سیدہ بھی بتول ہے تو دونوں کا عہدہ ایک ہے. مریم ہے بتول صغرا، سیدہ ہے بتول کبرا. پورا مجمع چپ رہے، ایک سید مجھے بولتا ہو نظر آنا چاہیے. مریم بتول بنتی ہے، مریم بتول بنتی ہے، زہرا بتول بناتی ہے. مریم کا تقابل سیدہ سے کیسے؟ میرا بعض اوقات جی کرتا پیر اختر شاہ جی کوئی بندہ مریم پڑھے اور میں فضا پڑھوں.
تم مریم سناؤ، ہم تمہیں فضا سناتے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مریم کے مصلے کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آیا تھا، مریم نے چادر کے نیچے سے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور پیشانی پہ رکھ کے کہا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بھیجا ملک ہوں۔ کیا لے کے آیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت سے کھانا لے کے آیا ہوں۔ قرآن کہتا مریم نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، تو لے کے آیا، اس کا شکریہ اس نے بھیجا۔ مریم نے فرشتے کا بھی شکریہ ادا کیا، مریم نے توحید کا بھی شکریہ ادا کیا۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے میں فضا بانٹتی رہی، 3 دن سیدہ بناتی رہی، دروازے میں فضا بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبرائیل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں۔ فضا نے دروازہ بند کر کے کہا تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضا نے دروازہ بند نہیں کیا، یہ آواز پروردگار آئی جبریل واپس جا، فضا سے کہہ یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ تیرا شکریہ۔ بس ٹھیک ہے، ہم کل کریں گے۔ اللہ بسم اللہ۔ ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ کیا، ہم نے پھر مریم کو مصطفیٰ کیا۔ مریم کی والدہ نے منت مانی تھی اللہ بیٹا دے، میں خدا کے گھر کی مجاوری کراؤں، اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی۔ میرے مالک میری منت، میرا عہد تھا کہ بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی نوکری کر، بیٹی ہے کیسے نوکری کرواؤں؟ فرمایا بے شک بیٹی ہے، اپنے عہد کو پورا کر، اپنی قسم کو پورا کر۔ مریم کی ماں نے منت مانی تھی، قرآن کہتا ہے عہد، منت مانی تھی، منت ماننا مریم کی ماں سے جائز ہے۔ اب یہ پھر اگلی بحث شروع ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی کہ مریم کی ماں نے منت مانگی کس سے تھی۔ میں نے عہد کیا تھا اللہ سے مجھے اولاد دے، تو یہ انبیاء کی ماؤں کا طریقہ کار ہے کہ پہلے اولاد مانگنا، پھر وعدہ کرنا کہ اگر تو دے تو جو بیٹے دے پھر اسی کی نوکری کروائی جاتی ہے۔ جو بیٹے دے پھر نوکری بھی اسی کی کروائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے مانگو کسی سے، آج کے دور کا جدید شیعہ اٹھ کے کہتا جی ہم نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا کہ راہب کو بیٹے دیے، یہ حسین راہب کو کیسے بیٹے دے دیے تھے؟ میں کہتا ہوں کتاب کا حوالہ بہت دور کی بات ہے، کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، ابھی یہیں فیصلہ کر دیتے۔ اس مجمع سے وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ جسے حسین نے بیٹے دیے، تو راہب کو چھوڑ ان سب کو حسین نے دیے۔ جدید شیعہ کے ہاتھ نہ آنا، دیکھیں کیونکہ شریعت میں لفظ کیوں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب شریعت کے کسی بھی عبادت کے کسی رکن میں کیوں ہے ہی نہیں۔
اور آج کے دور کا جدید مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے کیوں کا جواب ملے. یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. شریعت میں کیوں نہیں ہے. چلے اگر پوچھنے پہ آئے تو میں سوال کرتا ہوں, آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دو طرح کے جواب ملیں گے. ایک روشن خیال جواب, ایک قدیم جواب. قدیم جواب یہ, ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں جنت ملے. بالکل ٹھیک. میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ فیض نماز ہے, مقصد نماز نہیں. مجھے وہ بندہ چاہیے تھا جو اس جملے پہ بول سکے. جنت, جنت کی تلاش میں نماز پڑھنا فیض نماز ہے. نماز کا فائدہ ہے جنت. بس چھوڑ دے. نماز کا فائدہ ہے, مقصد نہیں. ایک مسلمان کا جی میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ ذرا قیام اور رکوع میں اٹھنے اور بیٹھنے سے اعضاء کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, دماغ میں سجدے میں جانے سے خون جاتا ہے. یہ بھی فیض نماز ہے, مقصد نماز نہیں. ہر عبادت کا مقصد اور ہے, فیض اور ہے. اب جو قریب بیٹھے ہو یہ سطر کا لہو نہ ہونے دینا. ہاں یہ کام ہے. پھر جی یہ بات ہے کہ اگر مقصد کو دیکھ کے عبادت کرو گے نا, فیض مقصد نہیں ہوتا, ہاں مقصد میں فیض ہوتا ہے. محمود صاحب, فیض مقصد نہیں, مقصد میں فیض ہے. ہاں نماز سے جنت میں ملتی ہے, نماز سے آخرت میں ملتی ہے, نماز سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں, نماز سے توبہ بھی ہوتی ہے. آپ وضو کرتے ہیں, چہرہ تر و تازہ بھی ہو جاتا ہے, آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں, آپ کے اعضاء, آپ کے جوارح کام بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں فیض نماز ہے, مقصد نماز نہیں. مقصد نماز ہے اطاعت الہی, اللہ کی اطاعت. ٹکے کا بھی فیض نہ ہو, مقصد ملنا چاہیے. نظر فائدے پہ نہیں, مقصد پہ ہونی چاہیے. یہاں سے لے کے آخر تک مجھے 2-4 بندے ایسے چاہیے تو جملے پہ مجھے داد دے سکے. مقصد نماز اور ہے, فیض نماز اور ہے. مجھے منبر کی عزت کی قسم, فیض عزاداری اور ہے, مقصد عزاداری اور. فیض عزاداری اور, مقصد عزاداری اور. بیٹھ جاتے ہو حاجتیں پوری ہوتی ہیں, زمین پہ بیٹھتے ہو غرور مٹتا ہے. عزاداری کا تقابل نہیں پڑ رہا, لیکن ہر عبادت میں جو مقصد ہے وہ حسین کی مجلس میں ہے. جتنی بھی عبادتوں کے فیض ہیں, مثلا نماز, خدا نے کیوں کہا کہ سر سجدے میں رکھو؟ میرے اللہ تو کیا کروانا چاہتا ہے, انسان کا سر زمین پہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ فرمایا اس کا غرور مٹی کر رہا ہوں. سجدہ ہے انسان کے غرور کا خاتمہ, اس کا غرور مٹی ہو. جماعت کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ گھر میں اکیلے دروازہ بند کر کے سر زمین پہ رکھو گے نا, اتنا غرور نہیں مٹے گا. جماعت میں جب کسی کے پاؤں میں رکھو گے نا, آئے 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 آئے, کیونکہ نماز میں, جماعت میں تمہیں جھکتے ہوئے سارے دیکھیں گے. اکڑتے بھی دنیا کے سامنے ہو, پھر جھکو بھی دنیا کے سامنے. نماز کا ایک فیض خدا نے, سجدہ کیوں؟ خاتمہ غرور کا. یہ نماز نے فیض دیا, بالکل وہی فیض مجلس شبیر نے دیا. زمین پہ بیٹھو, امیر ہو, شہنشاہ ہو, جب حسین کی محفل میں آ جاؤ, زمین پہ بیٹھو. روزے کا فیض خلوص, مصلی پہ بندہ کھڑا ہو پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے,
طواف کر رہا ہو پتا چل جاتا ہے حج کر رہا. اتنے مجمع میں سے ایک بندہ روزے دار بیٹھا ہو, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ یہ ہے چھپی ہوئی عبادت. جو روزے کے فیض خلوص ملتا ہے وہ مجلس شبیر میں ملتا ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں آج ہم سے پوچھتے نا, ماتم کیوں کرتے ہو, کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو, زنجیر کیوں چلاتے ہو, ہمیں بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو, روزہ کیوں رکھتے ہو, زکات کیوں دیتے ہو, حج کیوں کرتے ہو, امر بالمعروف کیوں کرتے ہو. نماز اللہ کا حکم, روزہ اللہ کا حکم, زکات اللہ کا حکم, حج اللہ کا حکم, ماتم حسین کا حکم, عزاداری مولا کا حکم. مولا حسین عزت عطا. میرے بھائی نے نعرہ مجلس میں لگایا اور یہ نعرہ مجلسوں میں عام ہے, لبیک لبیک یا حسین. دو جگہوں پہ یہ لفظ لبیک نظر آتا ہے. کیونکہ میں عبادتوں میں عزاداری پڑھ رہا تھا, یا کعبے میں جا کے حاجی لبیک کہتے ہیں, یا مجلس میں آ کے ماتمی لبیک. پڑھو اس غیور مجمع کے سامنے کہ یہ لبیک یا حسین کہا کس نے تھا. اس غیور مجمع کے سامنے لبیک یا حسین کا ابتدا پڑھنے لگا, کس نے سب سے پہلے لبیک یا حسین کہا تھا. میں بارگاہ کے پرتقدس ماحول میں ہوں, سیدہ کے نوری محل میں ہوں. لبیک یا حسین کہنا نہ کسی شاعر کا شعر ہے, نہ کسی عالم کا کلام ہے. کتاب کا حوالہ کیمرے کی موجودگی, مناقب شہر اشوب, مناقب ابن شہر اشوب اٹھا کے دیکھ لینا. مناقب میں یہ جملے لکھے ہیں, جب حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تھا 8 ذی الحج کو, حسین گئے تھے قبر جناب خدیجہ پہ. قبر خدیجہ پہ بیٹھ کے حسین نے 3 بار اللہ کی طرف منہ کر کے کہا تھا, یا الہی یا سیدی یا ربی, یا الہی یا سیدی یا ربی. مکے کے لوگ کہتے ہیں آسمان سے آواز آئی, لبیک یا آبادی. ہر عبادت میں کیوں نہیں, مجلس حسین میں کیوں نہیں, عزاداری میں کیوں نہیں, کیسے نہیں. ہر عبادت ہے اطاعت میں, عزاداری بھی اطاعت میں. تو آج میں کسی سے کہوں کہ بھائی نماز پڑھتے کیوں ہو, بس ایسے کیا کرو, دل میں پڑھ لیا کرو. وہ کہتے دل میں نماز نہیں ہوتی. اچھا دل میں نماز نہیں ہوتی تو دل میں عزاداری کیسے ہو جاتی ہے. جیسے نماز کے لیے مصلی پہ آنا ضروری ہے, عزاداری کے لیے صف حسین پہ آنا ضروری ہے. میں جدید شیعوں سے مخاطب ہوں. یار گھر سے نکلتے ہیں, بستر چھوڑتے ہیں, دفتر سے چھوڑتے ہیں, ارے آپ مجلس میں نہیں آئے, ارے کیا کہنے, لائیو آ تو رہی تھی. میں آج کے دور کا مرض پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی آپ مجلس میں کیوں نہیں, ارے لائیو آ رہی تھی نا, جو آپ وہاں سن رہے تھے میں گھر بیٹھے سن رہا تھا. حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے. اچھا اگر یہی عقیدہ رکھنا ہے تو اگر یہ عقیدہ تیرے بچوں میں چلا گیا اور تیری ہی زندگی میں میرے 12ویں شہنشاہ نے کعبے کی چھت پہ اذان دے دی تو گھر میں بیٹھے کہہ دینا مولا ہم نے دیکھ لیا. وہاں موقع پہ انصار چاہیے.
مجلس شبیر حاضری چاہتی ہے. نام لکھواؤ آ کے اپنا حسین کی صف میں. امیر ہو تو گھر میں ہو، حسین سے بڑا امیر کوئی نہیں. تم مصروف ہو تو تمہیں زندگی کے جینے کے ڈھنگ حسین کے عطا کیے. 10 دنوں میں کوئی بہانہ، کوئی عذر حسین کے مقابلے پہ تلاش نہ کرنا. عزاداری خلوص مانگتی ہے. پورا سال دے کے حسین نے تم سے مانگا کیا ہے؟ آج کے دور کا جدید شیعہ کہتا ہے جی دیکھیں غم دل میں ہوتا ہے. مجھے بڑا غم ہے، ٹھیک ہے میں نہیں مجلس میں آتا، نہیں ماتم میں آتا. جاؤ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھو، 10 محرم جب حسین قتل ہو رہے تھے، ٹیلوں پہ لوگ روتے ہوئے حسین کا قتل دیکھ رہے تھے. زخمی حسین نے کہا تھا خدا تم پہ لعنت کرے، تم نے اپنے وقت کے امام کو مشکل میں دیکھا اور نصرت نہیں کی. مجلس حسین میں آنا ہے، نصرت حسین پہ لبیک کہنا. وہ جو حل من ناصر کی صدا تھی، مجلس حسین میں آنا اس کے اظہار کا نام. میں سطر اپنی جانب سے نہیں، اپنے عشق میں آ کے نہیں، کتاب کا لکھا ہوا جملہ پڑھنے لگا ہوں. مجلس حسین خیمہ حسین ہے. کوئی مرضی سے نہیں آ سکتا. مجلس شبیر میں آؤ. آج 2 محرم اتر گیا کربلا کے جنگل میں بطول کا بیٹا. کل پڑھی تھی حسین کی مدینے سے روانگی. بے اختر شاہ جی مالک حسین بیٹوں کی زندگیاں دراز فرمائے. میں نے جملہ روانگی کے لیے ہمیشہ یہ پڑھوں گا. آپ نے ہمیشہ ذاکروں سے روانگی سنی ہے. حسین نے وطن چھوڑا، حسین سے وطن چھڑوایا گیا، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا. میں آج جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، ہائے تم نے کہہ دینی ہے، بیٹے سے ماں چھڑوائی گئی. حسین سے وطن نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے ماں چھڑوائی گئی. حسین سے مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے نانا چھڑوایا گیا. گھر نہیں چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی. وطن نہیں چھوڑا، نانے کی قبر چھوڑی. مکہ میں آئے، بد احرام توڑے. میں کوشش کروں گا اپنے بچوں کو تفصیلی وہ مصائب جو کتابوں میں موجود ہے وہ پڑھ کے سنایا جائے. میرے مولا حسین نے مکے کے بعد پہلی منزل پہ آ کے قافلے کو روکا. یہ منزل سالبیہ تھی. مکہ سے پہلی منزل پہ حسین آئے تھے. یا مسلم کی شہادت کی خبر ملی. حسین نے قافلہ آگے چلایا. منزل اشراق پہ حسین پہنچے تھے. خبر ملی کہ ہانی بھی مارا گیا. اگلی سطر سننا اور ہائے زبان سے کہہ دینا، احرام توڑنے کے بعد حسین نے نقصان گننے شروع کیے. مکہ تک حسین کا اطمینان تھا، مکہ کے بعد حسین کے نقصان شروع ہو گئے. پہلا نقصان حسین کا سفیر. مسلم پڑھوں گا میں اگلی مجلس میں. آج ہے ورود کربلا کا مضمون. جیسے جیسے مسافر منزل کے قریب جا رہا تھا، منزل زبالہ پہ حسین کا قافلہ پہنچا. یا مولا حسین کے ساتھیوں نے کہا کہ مولا یہ کوئی کھجوروں کے باغ ہے، لگتا ہے کہ کوئی آبادی قریب ہے. حسین نے کہا نہیں، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے. ایک سپاہی کو بھیجا، ایک لشکر کے صحابی کو بھیجا. اس نے واپس آ کے کہا مولا کوئی بستی نہیں، ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جن کے نیزے اور گھوڑوں کے کان دور سے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کھجوروں کا باغ.
हुसैन ने कहा काफिला रोको। रेगिस्तान का सफर था, आपने ज़हन में नक्शा बनाना है तो रोएंगे। रेगिस्तान का सफर था। हुसैन को खबर हुई कि कोई लश्कर आ रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ। आए ओए हुसैन तेरे इंतजाम के सदके अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ, कोई लश्कर आ रहा है। हाशमियों को साथ लिया। हुसैन काफिले से अलहदा होके हाशमियों का लश्कर लेके आगे गए। जब आगे गए सामने से हुर 1000 का लश्कर लेके मंजिल जुबाला पे आ गया। हुसैन के घोड़े के सामने आके हुर का घोड़ा रुका। हुसैन के मुर्तजिस का मुंह हुर के घोड़े के मुंह के साथ लगा। हुर ने चेहरे से नकाब हटाया। सफरों की खाक, जुबान पे प्यास, कई रातों की जगराता। हुसैन की आवाज़ मानंता कौन है तू? कहने लगा अना हुर इब्ने तुमैमी, मैं बनु तुमैम का फर्द हूं। क्यों आया है? इब्ने ज़ियाद का सिपा सलार हूं। कहां जा रहा है? कहने लगा यजीद मलाउन ने इब्ने ज़ियाद को भेज दिया है आपकी जानब। वो 4000 का लश्कर लेके मंजिल कादसिया पे बैठा है। उसने 1000 का दस्ता देके मुझे भेजा, जहां हुसैन मिले वहीं से उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। गिरफ्तार का नाम माना था हुसैन ने एक बार हुर को देखा, एक बार अब्बास को देखा। अली के बेटे अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे तड़प रहा था। हुसैन ने आंख का इशारा किया, आंख के इशारे से गाजी के हाथ को रोका। बड़ा रोगे, थोड़ी तारीख सुन लो। हुसैन की आवाज है हुर, मैं कभी भी कैद नहीं हो सकता, मैं इब्ने ज़ियाद के सामने जाऊंगा। मकसद बता। उसे कहा फर्जंद रसूल आपकी इज्जत शर्फ मकाम से वाकिफ हूं। वो ये चाहता है कि मैं आपको उस तक पहुंचाऊं ताकि वो आपको लेके शाम दमिश्क यजीद के पास जाए। खबर मुझे भी है ये काम मुश्किल है, सहल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सफर का इरादा तर्क करें। हुसैन ने कहा मुझे कूफा से खतूत आए हैं। हुर ने कहा मैं नहीं जानता कि कूफा से खतूत किसने लिखे। मैं ये कहूंगा इतना जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं, ना मदीने जाने दूंगा ना कूफे जाने दूंगा। किसी और जानब चल पड़े, मैं उसको जाके अपना उज़्र बता दूंगा कि हुसैन कूफे से अपना सफर तर्क करके कहीं और चले गए। हुसैन इब्ने अली ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, तेरे लश्कर के चेहरे पे प्यास बड़ी है। अब्बास जी मौला, अकबर जी बाबा, कासम जी मौला, ऊंटों से मशकीज़ें उतारो, हुर के लश्कर को पानी पिलाओ और 10 दिन पानी की सबीलें लगाने वालों 1000 हुर के लश्कर को हुसैन के सहाब ने पानी पिलाया। एक एक के सामने जाके मशकीज़े का तस्मा खोलते थे। हुर के लश्कर की जुबान प्यास के मारे बाहर आई हुई थी। हुर के लश्कर के लोगों ने पानी पिया, अपने चेहरे धोए। अब्बास ने आके बताया मौला सब पानी पी चुके। फरमाया अब्बास इनके जानवर भी प्यासे। मैं तो पढ़ रहा हूं, अल्लाह जाने तू हाय कह रहा नहीं कह रहा। इनके घोड़ों के सामने पानी रखो। और हुसैन की आवाज आई अपने सहाब को याद रखना, घोड़े की फितरत है, ये पानी पी के अल्लाह ने इसके गर्दन लंबी दी है। ये पानी पीने के बाद पानी हलक से उतारता है, सर उठाता है, लेकिन इसे प्यास होती है। जब तक 3 बार सर ना उठाए किसी घोड़े के सामने से पानी ना हटाना।
1000 इंसान और 1000 जानवरों ने हुसैन का दिया हुआ पानी पिया। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा हूं, 1000 यजीद का लश्कर, 1000 लश्कर के घोड़ों ने हुसैन का बांटा हुआ पानी पिया। जिसने 1000 को पानी दिया था, 7 दिन के बाद वो सहरा में खड़ा करा, कोई असगर को एक घूंट पाए। अजरों को मन अल्लाह, अजरों को। मौला हुसैन ने ज़ोहरैन की नमाज पढ़ाई। ज़ोहरैन की नमाज पढ़ के हुसैन अपनी मंजिल से चले। थोड़ा आगे गए थे, यहां हुर के लश्कर में इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ दूसरा कासिद आया। उसने कहा कि अब मैंने हुक्म बदल दिया है, हुसैन को लेके नहीं आना, जहां मिले वहीं रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। हुर ने अपना घोड़ा हुसैन के लश्कर के पीछे किया। हुसैन के करीब जाकर लगा, फर्जंदे रसूल, आपकी इज्जत शर्फ मर्तबे से वाकिफ, मैं ना जंग चाहता था ना आपसे इख्तलाफ चाहता था, मेरी मजबूरी है। इब्ने ज़ियाद का हुक्म बदल गया है। वो कहता, हुसैन का रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। मौला हुसैन की आवाज़ें फिर कहने लगा, मजबूरी है मेरी। ये सिपाही है, सिर्फ सिपाही नहीं, उसका जासूस भी है। अगर मैंने आपको रास्ता दिया, ये जाके इब्ने ज़ियाद को इतला देगा, वो मेरे ऊपर जिंदगी तंग कर देगा। हुसैन आपको रुकना पड़ेगा। ये कह के हुर घोड़े से उतरा और हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। जो ही लजाम में हाथ डाला, हुसैन ने अपनी आंखों को बंद करके कहा, हुर, तेरी मां तेरे मातम पे बैठे। इतना जुमला कहना था, हुर मुट्ठियां भींच के कहता, हुसैन में तेरी मां पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। इतना जुमला कहना था, या अमारी से अली की बेटी की आवाज आई, कोई हुर को मेरा सलाम कह दे। आवाज आई, बीबी वो तेरे भाई का रास्ता रोक रहा है, रोक दी, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया। इसने जंगल में मेरी मां का हया किया। और तुझे ज़ैनब सलाम किया। हुसैन ने कहा, और न तेरी जिंदगी खतरे में, ना अपने लहू से तेरी तलवार रंगीन होने दूंगा। हुर करीबी किसी जगह पे जाके मुझे पड़ाव डालने दे। हुसैन ने अपने घोड़े को चलाया। मक्तले अबू मखनफ की रवायत है, 6 घोड़े बदले हुसैन ने। 6 के 6 घोड़े रुके रहे और कोई भी नहीं चल रहा। आखिर ज़हरा का गरीब घोड़े की जीन से उतरा, रेत उठाई, सूंगी। इस सहरा का, इस बस्ती का नाम क्या है? मौला गाजरिया। कोई और नाम? मौला नैनवा। कोई और नाम? मौला शत्ते फरात। कोई और नाम? मौला करबला। करबला का नाम आना था, ज़हरा का चांद रो के कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सैयदा के चांद की आवाज है, जिस जमीन का वादा था वो आ गई। अब्बास, जी आका। अब्बास, अमारियां रोको, खैमे लगाओ। अब्बास, हम यहां पड़ाव करेंगे, लेकिन अब्बास रुकने से पहले पता करो ये जमीन किसकी मलकियत है। सखी अब्बास ने अपना घोड़ा चलाया। घोड़ा चला के गाजरिया के टीलों के ऊपर एक बस्ती, एक आबादी थी। अब्बास वहां पे गए। अब्बास का घोड़ा कबीला बनी असद में दाखिल हुआ। कबीला बनी असद के बच्चों ने, जवानों ने, खूबसूरत जवान, चेहरे पे वो खूबसूरत दाढ़ी, माथे पे सजदे का निशान, चेहरे पे नूरे इलाही। बनी असद ने गलियों में रास्ता देना शुरू किया। कबीला बनी असद का सरदार अपने घर से निकल के आया। अपने अबरुओं को उठा के अब्बास को देखा। अब्बास को देखा था, कौन है? अब्बास, मुसाफिर, मेरी बस्ती में क्यों आया है? अब्बास देखे थे, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। अगली सतर में घर तक हाय कहोगे जब अब्बास ने कहा, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। बनी असद का बूढ़ा देखता, तेरा भी कोई सरदार है? तू तो मुझे चेहरे से खुद बड़ा अमीर लग रहा है, तू तो कोई बड़ा रईस है, तेरा भी कोई सरदार? आवाज आई, हां, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया।
कबीला बनी असद का बूढ़ा चला, जब वहां गया हुसैन मसनद पे, दाएं अकबर बाएं कासम। कबीला बनी असद का बुजुर्ग जाके बैठ गया, मुसाफिर क्यों बुलाया है? मौला हुसैन की आवाज है, ये टीले किसकी मलकियत है? कहता हम मेरे कबीले की। हुसैन कहते मैं इसमें से फुरात के किनारे में से चंद मुरब्बा मील जमीन खरीदना चाहता हूं। जब ना खरीदना चाहता हूं, कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता क्यों? रहना है, थोड़े दिन क्याम कर, हम घरों के दरवाजे खोलते हैं। हुसैन कहते थोड़े दिन नहीं रहना, मैंने यहां हमेशा रहना है। हमेशा रहने का नाम लगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता खैर है इस सहरा में? ना 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 ना, मुसाफिर तुझे खबर ही नहीं है, ये रेगिस्तान आम रेगिस्तान नहीं है, जल्दी कर यहां से चला जा। हुसैन देखते क्यों नहीं रुकने देता, कहने लगा मैंने अपने बाप से, उसने अपने बाप से सुना है, हमने बुजुर्गों से सुना है, ये जमीन न किसी नबी को राज आई है, न किसी नबी के बेटे को राज आई है। यहां से अंबिया चीखे मारते हुए गुजर गए हैं। इस सहरा में ना कोई खेती होती है, ना ज़राअत होती है। बेशक ये दरिया का किनारा है, दरिया के किनारे में हमेशा जमीन सरसब्ज होती है, लेकिन ना यहाँ पे अनाज उगता है, ना दाना उगता है। यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता, यहाँ पर कभी भी सीधी बारिश नहीं बरसती। जितनी जल्दी हो सकता है यहां से चला जा। हुसैन रो के कहते इतना क्यों घबराया हुआ है? रो कहता मुसाफिर मैं तुझे क्या क्या बातें खोल के बताऊं। हम मुद्दत से इस टीलों पे रोते हैं, आधी रात को किसी बीबी के रोने की आवाज आती है, मेरे कबीले की औरतें कहती है हमने कई बार देखा है कोई काले बुरके वाली बीबी है, कभी उस टीले पे कभी उस टीले। मुसाफिर ये जंगल छोड़ दे, ये तेरे रहने की जगह नहीं। कबीला बनी असद का बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे। बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे। हुसैन रो के कहने लगे मैं तो यहीं अपने घर बनाऊंगा, हमेशा के लिए बनाऊंगा। कबीला बनी असद का बुजुर्ग देखा था, फिर तेरी मर्जी, सिर्फ इतना बता दे आया कहां से है। हुसैन की आवाज आई मदीना। मदीने का नाम आना था, देख के कहने लगा हद हो गई है, मोहम्मद की कब्र छोड़ के मुसलमान चले आ रहे हैं। जब कना मोहम्मद की कब्र छोड़ के आ रहे हैं, हुसैन ने जंगल में नाने का नाम सुना। हुसैन दो के कहते क्या तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? क्या लगा जवानी में एक बार मदीने गया था। हुसैन ने जल्दी से कबीला बनी असद के बुजुर्ग से पूछा फिर क्या हुआ था? क्या लगा सलाम करने गया था मदीने की मस्जिद में, मेरी जवानी का आलम था। जब मैं रसूल के पास गया था, रसूल मिंबर में बैठे थे, उनकी गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था, बार बार उसे सीने से लगाते थे। मैंने रसूल से पूछा तो ये कौन है? फरमा रहे थे मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन का नाम आना था, हुसैन की चीख निकली, आवाज आई पहचान ये वही हुसैन। एक कबीला बनी असद का बूढ़ा पहचान, मैं वही हुसैन हूं। जब हुसैन ने कहा ना मैं वही हुसैन हूं, तड़पा। मदीने वाले मोहम्मद का बेटा, हां मैं पैगंबर का बेटा हूं। पांव पे गिर गया, नाने का वास्ता, क्यों घर छोड़ के आ गया है? पढ़ो जुमला, हुसैन रो कहते रहने कोई नहीं देता। तूने मदीना आबाद देखा था, अब मदीना उजड़ गया है। कबीला बनी असद का बूढ़ा देखता मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मोहम्मद के बेटे मेरे बस्ती में, मेरी आबादी में आए। मौला क्या सौदा, क्या खरीदनी, क्या बेचनी। मौला नौकरों के घर हाजिर है, गुलामों के मकान हाजिर है। हुसैन रो के कहते नहीं, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मैं तुमसे सौदा करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़नी है यहां नमाज। गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती।
یہ کہنے کے بعد حسین کی آواز ہے جتنے مربع میل زمین خریدوں گا، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا بحیثیت سردار اپنے قبیلے میں جا کے بتا دے، تو نے اپنے قبیلے میں جا کے منادی کروا دینی، جتنے دن میرا یہاں قیام ہے، آج ہے 2 محرم، اگلے 8 دن تک تیرے قبیلے کا کوئی مرد یہاں سے نہیں گزرے گا، تیرے قبیلے کا کوئی بچہ یہاں سے نہیں گزرے گا۔ رو کہتا مولا کیسے روکوں گا جب انہیں پتا چل جائے گا رسول کا بیٹا آیا ہے، مولا وہ تو روز زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین رو کہتا میری مجبوری میرے ساتھ پردہ دار ہے، پردہ دار کا نام آنا تھا، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا زمین پہ گرا، رو کے کہتا محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی، علی کی بیٹیاں لے کے جنگلوں میں کیوں آ گیا ہے؟ آواز آئی نانے کا بھی تڑپ گیا، آخری 4 منٹ رویا، مولا میں مر جاؤں گا، مولا کیوں لے آیا علی کی بیٹیاں ساتھ، کیوں لے آیا رسول کی نواسیاں ساتھ؟ حسین کی آواز آئی خریدوں گا زمین، 60,000 دینار میں زمین کا سودا ہوا۔ حسین وہاں سے اٹھے، خیمے میں گئے جہاں ماں کی شکل والی بہن تھی زینب، 60,000 دینار میں قبیلہ بنی اسد سے خرید، رو کے کہتی حسین میں تیری شریکت اور حسین بہن ہوں، 30,000 دینار میرے رکھ، 30,000 دینار اپنے رکھ، حسین میں کربلا کی زمین میں تیرے ساتھ شراکت دار بنوں گی۔ رو کے حسین کی آواز آئی اچھا عالیہ جو تیرا حکم، لیکن بتا میں تیرے آن کے نام کرواؤں؟ رو کے کہتی نہ میرے آن کے نام کروا، نہ اپنے سجاد کے نام کروا، اکبر تیرا بھی بیٹا ہے، اکبر میرا بھی بیٹا ہے، خرید کربلا لکھوا اپنے اکبر کے نام، اور جو سید بیٹھے ماتم کرتے ہوئے مجھے جملے کے 1 سطر کی قیمت دے دینا، وہ جو کربلا اکبر کی جگیر تھی، اسی جگیر پہ سکینہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے سجاد سے رو کے کہہ رہی تھی سجاد مجھے بھائی کی جگیر میں قاتلوں نے تماش۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، بس جتنا رو سکے ہو، اس سے بڑھ کے 1 منزل اور اجازت۔ 60,000 دینار میں خریدی، ہو گئی اکبر کے نام۔ اکبر کے نام لکھوانے کے بعد حسین نے کہا اے قبیلہ بنی اسد کا بڑھا، میں نے یہاں رکنا ہے صرف 8 دن، 8 دن کے بعد میرا یہاں قیام نہیں ہونا، میں وقف کرتا ہوں، نام ہے میرے اکبر کے، ہبہ ہے اکبر کے نام، وقف کرتا ہوں تمہارے نام، 8 دن کے بعد یہاں نوکری کرنا، پوری زندگی تمہاری نسلیں بھی رہیں۔ حسین لکھ کے دیتا ہے قیامت تک یہاں میری کوئی نسل نہیں ہوگی، یہاں پر میرے کوئی گھر نہیں ہوں گے، یہاں پر ہماری صرف قبریں ہوگی، لیکن قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا میں قیامت تک تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں، لیکن صرف میرے 2 کام کر دینا، ان 2 کام میں کربلا تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے؟ حسین کی آواز ہے 10 محرم کو میرے بچوں کے لاشیں دفنا دینا، 10 محرم کو میرے بیٹوں کی قبر بنا دینا۔ قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کا دوسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا پھر قیامت تک یہاں میرے مہمان آیا کریں گے، انہیں 3 دن کے لیے رہنے کی جگہ دینا، انہیں پینے کے لیے پانی دینا، انہیں کھانے کے لیے سامان دینا، کوئی پوچھے تو کہنا وہ ہے غریب کی قبر۔ آج بھی کربلا میں 13 محرم کو میرے مولا نے ترس کیا، میں نے پچھلے سال عشرہ کربلا میں پڑھا، ہر سال 13 محرم کو 11 محرم کو بنی اسد کے لوگ کفن پہن کے بیلچے اٹھا کے کربلا میں آتے، حکم حسین کی اطاعت میں۔ حسین نے کہا تھا میرے بچوں کی قبریں بنا دینا، آج بھی وہاں حرم بنے ہیں، سونے کے دروازے ہیں، وہ آج بھی بیلچے لے کے آتے ہیں،
ان سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آج تو حسین کا حرم بنا ہوا ہے، وہ کہتے نہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا حسین سے، ہم ہر سال اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آخری 1 منٹ ہے اور ماتم کا حق ادا کر دینا۔ حسین نے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو، قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا۔ حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، حسین نے کہا اے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں، اے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں، اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں، امام امت کا باپ ہوتا ہے، میں بحیثیت باپ قبیلہ بنی اسد کی عورتوں تمہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 10 محرم کی شام تمہارے مرد فوج سے ڈر جائیں، تمہارے مرد موت سے گھبرا جائیں، تم فرات کے پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا، وہاں سے ریت اٹھا کے میرے بچوں کی لاشوں پہ ڈال دینا، میرے بچے دفنا دینا۔ یہ کہہ کے حسین مٹی پہ بیٹھے، قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو قریب بلایا، روکا تم کیا کرنے کے لیے آتے ہو؟ روکا دے یہاں پر آتے ہیں تھوڑی کھیل کھیلتے ہیں۔ حسین کا کیا کھیل کھیلتے ہو؟ کہتے ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں۔ حسین کا اگر تمہاری ماں اور باپ نہ آ سکے، تم شام غریب آنا، ادھر سے ریت اٹھانا، لاشوں پہ ڈالتے جانا، تمہاری کھیل